اگرچہ پورا ملک اس وقت عید میلاد النبی منا رہا ہے اور ہر طرف ایک خوشی کی لہر ہے بظاہر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہمارا کام ہے، ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور شریعت ساتھ لائے۔ شریعت وہ قانون جو رب نے بنایا اور رب کے حبیب وہ قانون لے کر اپنی امت کے لیے آئے اور پھر اس کو نافذ کر کے دکھایا۔ مدینہ کی ریاست وجود میں آئی اور اس کے بعد اسلامی مملکتیں قائم ہوتی رہی، خلافت کا نظام قائم رہا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں۔ مسلمان ہے تو وہ شریعت کے ساتھ ہے، جب شریعت نہیں ہے تو کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان شریعت کے بغیر ننگا ہے، شریعت جو ہے یہ مسلمان کا لباس ہے۔ ہمیں آج کے دن سوچنا ہوگا کہ کیا میرے نبی یہ ہماری تقریریں، یہ اسٹیج کی سج دھج اور یہ چہل پہل اور یہ جھنڈیاں، یہ بتیاں، ان سے خوش ہوتے ہیں، یا آپ نے جو سبق دیا، جو آپ قانون لائے، جو آپ شریعت لائے، وہ آپ کے جو طریقے ہیں ان پہ عمل کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہم نے خود سے کرنا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں گناہ تسلی ہونی چاہیے، لیکن یقیناً ہم ایسا نہیں کر رہے کہ جو میرے نبی فرماتے ہیں، جو اللہ پاک کا فرمان ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اور ہم نے بحیثیت مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر غیر کا طریقہ اپنا رکھا ہے، غیر کا نظام۔ ہمارا نظام شریعت ہے، اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ شریعت کے مطابق ڈھل جانا چاہیے، پھر اس کو شریعت پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم جمہوریت کا نظام ہم نے رائج کر کے کافر کے نظام کو اپنا لیا ہے، کافر کے طریقوں کو رواج دے دیا ہے، کافر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری رہن سہن، ہماری بود و باش اور ہمارے طور اطوار سارے کے سارے اغیار کے مطابق ہیں، ان کی سوچ کے مطابق ہیں۔ یہ دوغلا پن ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے مسلمان کی کہ اپنے رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کو اپنا لینا۔ اس سے بڑی اور کم ہمتی اور بے حمیتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غیرت کا مقام ہے، ہمیں جاگنے کا مقام ہے کہ اب ہم سوچیں کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر مسلمانی تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہے؟ آج کا دن ہمیں پکار کر کیا سبق دے رہا ہے اور ہم سے کیا سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، عید تو منا رہے ہو، کیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بھی چلتے ہو؟ کیا شریعت پہ بھی عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ آج ہم نے کافر کی سوچ اور مسلمان کی سوچ ایک ہو چکی ہے، یہ دونوں سوچیں متوازی چل رہی ہیں۔ آج مسلمان بھی ہرسی ہے، لالچی ہے، دنیا دار ہے اور غیر کے طریقوں پہ چلنے والا ہے، اپنے نبی کے طریقوں کو مٹا کر اغیار کے طریقوں پہ چل رہا ہے۔ کیا ایسی مسلمانی کہتے ہیں؟ کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ جس نبی کے ہم غلام ہیں، کیا یہی درس تھا؟ کیا یہی سبق آپ نے پڑھایا تھا؟ تو پھر رسوا ہم کیوں نہ ہوں، پھر ذلیل ہم کیوں نہ ہوں دنیا میں؟ آج مسلمان رسوائے زمانہ ہے، دنیا میں خوار ہے، ذلیل ہے، اس وجہ سے کہ دین کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور غیر کے دامن کو تھام لیا۔ آج ہم غلام ہیں اور بدترین غلام ہیں، کوئی عام غلام بھی نہیں ہے، ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ پاکستان آزاد ہو گیا اور ہم آزاد ہو گئے۔ پاکستان آزاد نہیں ہوا، پاکستان اس وقت آزاد ہوگا جب ہم آزادانہ طور پہ سوچ سکیں گے اور اپنے دین پہ عمل کر سکیں گے، اپنے مسلمانی طریقوں پہ عمل کریں گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں گے، پھر مسلمان ہیں۔ آج تو ہم آزادانہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا ہے اور عوام کا کیا رویہ ہے،
علماء کو کیوں جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں پہ نوجوان حافظ قرآن اور علماء کے جو دین کے وارث ہیں ان پہ گولیاں کس نے چلائی اور کس جرم کے پاداش میں چلائی؟ اس لیے کہ وہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کو تخت میں لانے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنا کہ یہاں دین نافذ ہوگا، اسلام نافذ ہوگا۔ اس کی پاداش میں یہ ہمارا جرم بن گیا ہے، یہ جرم بن گیا ہے اور ہمیں جیلوں میں ٹھونسا گیا، ہم پہ گولیاں برسائی گئی اور آج ہم عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہیں، جھوٹی FIR ہم پہ کاٹی گئی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ کن کو آپ نے مسلط کر رکھا ہے؟ کہاں سے احکامات آتے ہیں اور ان کی پیروی کون کرتا ہے؟ جو ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ نظام غلامانہ ہے، یہ نظام استعماری ہے، یہ نظام سامراجی ہے۔ آج بھی آپ کو UNO آپ پہ حاکم ہے۔ UNO کس کی لونڈی ہے؟ UNO امریکہ کی لونڈی ہے، UNO یورپ کی لونڈی ہے، UNO یہود و نصارہ کی لونڈی ہے۔ اسی کو وہ فنڈنگ بھی وہی کرتے ہیں، اس کے لیے اسی کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ ذیلی ادارے بنائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ادارے جو ہیں ان کے ہم زیر اثر ہیں، ہر بات ہمیں ان کی ماننی پڑتی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے۔ ہمارا وزیر اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ آپ نے مدرسوں کو کیوں اپنی تحویل میں لے رہے ہو، دینی مدرسوں کو کیوں اپنی تحویل میں لے رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ یہ UNO کا حکم ہے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا ہم اسی لیے پاکستان آزاد ہوا کہ یہاں پہ UNO ہمیں کنٹرول کرے گی، ہم بھی حکمرانی UNO کرے گی؟ کیا اس ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ ہم پہ FATF، ہم پہ IMF، ورلڈ بینک، یورپ والے، یورپی یونین، یہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ جن کو آپ نے اور ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ حکمران ہمارے نہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے نہیں، یہ دین کے لیے نہیں، یہ پاکستان کی فلاح اور بقا کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ان کے تمام تر جو منصوبے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا جھوٹا حکمران آج تک آپ پاکستان میں نہیں دیکھا گیا، دوغلا اور منافق حکمران پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا پاکستان اسی لیے وجود میں آیا؟ کیا ہماری 70,000 بچیاں اٹھا لی گئیں اسی لیے؟ ہمارے 20 کروڑ لوگوں کی شہادتیں ہیں، 20 لاکھ لوگوں کی شہادتیں ہوئی، کیا اسی لیے؟ کیا کچھ ہم نے نہیں جھیلا اس پاکستان کو بنانے میں؟ ان قربانیاں اسی لیے ہم نے دی۔ 4 سال سے ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی انگلی اٹھا کے بتائے امیر المجاہدین پہ یا ان کی جماعت پہ یا ان کے کسی بھی عہدیدار پہ کہ ہم کسی مقام پہ جھکے ہوں، بکے ہوں، بزدلی کا مظاہرہ کیا ہو یا پسپائی اختیار کی ہو۔ ہمارا ہر قدم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ جب تک ہم دین کو اس ملک پہ نافذ نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی وہی پڑھا ہے، کلمہ امیر المجاہدین نے بھی وہی پڑھا ہے اور سارے مسلمان وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کلمے کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اپنی نسل کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے، ہمارے بچے تباہ ہو گئے ہیں، ہماری بچیاں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں میں شیطان گھسر گیا ہے، ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی کے جو طوفان آیا ہوا ہے، غیرت مردوں سے چھینی جا رہی ہے، حیا عورتوں سے چھینی جا رہی ہے۔ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ اسی لیے پاکستان بنا تھا؟ یہ حکومت کا کام ہے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اخلاقی اقدار کی حفاظت کرنا اور اس کے بعد جو معاشرتی اقدار ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ یہ حکومت ایک وقت کا کام ہوتا ہے۔ حکومت وقت بے حیا عورتوں کو
جو کہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ان کو حفاظت کے لیے آپ کا ڈی سی بھی آ جاتا ہے، کمشنر بھی آ جاتا ہے، آپ کی انتظامیہ بھی آ جاتی ہے، اور ان کی سربراہی میں، ان کی حفاظت میں وہ سڑکوں پہ جلوس نکالتی ہے اور کہتی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں خامدوں کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم کر سکتی ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ معاشرہ ہے؟ کیا اس لیے پاکستان بنا کہ یہاں ایسا معاشرہ قائم ہوگا؟ تحفہ ہے ہماری زندگیوں پہ، ہمیں مر جانا چاہیے۔ خدا کی قسم ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے سے پہلے کاش ہم مر گئے ہوتے۔ یہ بات صرف سمجھائے تو ایک امیر المجاہدین سمجھائے، وہ اپنے بچوں کو لے کر ویل پہ چیئر بیٹھنے والا بابا 2 بچوں کو لے کر سامنے نکال دے گا، میں بچے قربان کرنے آیا ہوں۔ اور جب سب پتہ چلا فیض آباد دھرنے کے بعد، تو پوچھا کہ کسی نے کہا کہ یہ آپ کے بچے، تو پوچھا میرے بچے زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہے۔ کہتے مر کیوں نہیں گئے؟ نعرہ تکبیر، مر کیوں نہیں گئے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، اپنے بچے انہوں نے پیش کیے، اپنی جان تک پیش کر دی۔ ہمیں ان سے تربیت ملی ہے، ہم ان سے، یہ سوچ ہمیں ان سے عطا ہوئی ہے، اور یہ اس سوچ کا کوئی نہیں دبا سکتا۔ سن لو پاکستانیوں، سن لو تلنگانہ کے بسنے والوں، یاد رکھنا اسلام کو کوئی نہیں دبا سکتا، طاقت اسلام میں ہے۔ ہمیں کتنی دبانے کی کوشش کی ہے، کیا ہم دب گئے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ آج حکومت خائف ہے ہم سے، کیوں نہیں سعد رضوی کو چھوڑتی؟ کیوں بار بار عدالتوں کے حکم نہیں مان رہی ہے؟ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتی، ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانتی، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا حکم نہیں مان رہی ہے، کسی ادارے کی بات نہیں مان رہی ہے۔ اتنا ظلم، جنگل کا قانون بھی اس سے بہتر ہوگا۔ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ایتھکس ہوتی ہے، ان میں بھی کوئی تھوڑا سا سود بوت ہوتی ہے، وہ بھی کچھ خیال کرتے ہیں، لیکن وہ تو بات پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ کدھر ہے آپ کا انصاف؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کہاں ہیں عدالتیں؟ کہاں ہیں قانون والے؟ قانون کی بے حرمتی کون کر رہا ہے؟ قانون کو ختم کون کر رہا ہے؟ عدل کو ختم کون کر رہا ہے؟ جس ملک میں عدل ناپید ہو جائے، جس ملک میں قانون ختم ہو جائے، قانون کی سریعان بے حرمتی ہو رہی ہو، کیا وہ معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ملک بچ سکتا ہے؟ لیکن یہ ناداں حکمران، یہ جاہل حکمران اصل وارث علماء ہیں، دین کے وارث، مصلی رسول کے وارث علماء کرام ہیں۔ پاکستان کی بنیاد اسلام کے وارث علماء، اور علماء حقیقی حکمران، اور کوئی حکمران نہیں ہو سکتا۔ آپ کو صحابہ کرام کا دور یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کریں، کیا اس وقت کوئی جاہل سوچ سکتا تھا کہ اوپر اقتدار میں آ جائے گا؟ مجھے بتائیں، اپنے غریبان میں جھانکو، 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بتاؤ، اگر اس ملک میں شریعت نافذ ہو، یہ جو آپ کے حکمران ہیں، یہ جو بدماشیاں ہیں، یہ جو ظالم ہیں، یہ جو ڈاکو ہیں، جو زانی ہیں، شرابی ہیں، جرسی ہیں، کیا ان میں سے کوئی بیڑی ممبر بھی بن سکتا ہے؟ مجھے یہ جواب دیجیے، یہ شرفاء جو بیٹھے ہیں، سوچیں ذرا، ان میں سے کوئی بیڑی میں، بس ٹھہرے، نعروں کا ٹائم نہیں ہے، عمل کا ٹائم ہے، عمل کریں۔ نعروں سے بات نہیں بنتی ہے، تقریروں سے بات بنتی ہوتی تو عمران خان جو ہے ابھی تک کشمیر فتح کر چکا تو پاکستان کو کہیں اور پہ لے گیا ہوتا۔ تقریروں سے نہیں، تقریریں تو جھوٹی فراڈ ہوتی ہیں۔ میری سوچ اگر آپ تک جاتی ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا اور میں خوش ہو جاؤں گا۔ نعروں سے بات نہیں بنتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ حال ہے، میرا سارا تسلسل آپ کے نعرے نے توڑ دیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا بحیثیت مسلمان کہ پاکستان پہ جو کچھ بیت رہی ہے، ہمارا معاشرہ ٹوٹ گیا ہے، طبقات وجود میں آ گئے ہیں، جمہوریت کافر کا نظام ہے، اور کافر کے نظام کو چلانے کے لیے کافر کے ایجنٹ چاہیے۔ کافر کے نظام کو کوئی مسلمان نہیں چلا سکتا، کوئی ایمان والا جمہوریت کو نہیں چلا سکتا، وہ ہمیشہ شریعت کی بات کرے گا۔ آپ سوچو تو نہیں، پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہو یہاں پہ کہ جمہوریت کی بات کرنے والے
یہ یو پی والے بھی، یہ بھی جب بات کرتے ہیں، فضل الرحمان بھی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہوریت، اور کوئی کہتا ہے جمہوریت، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمہوریت کس کی لوڑی ہے؟ جمہوریت تو کافر کی لوڑی ہے۔ اور کافر میں عرض کر رہا تھا کہ اس نظام کو زندہ کرنے کے لیے جمہوری ملکوں کو سالانہ اربوں ایڈ دیتے ہیں اور ساتھ شرائط دیتے ہیں کہ آپ نے یہ شرطیں پوری کرنی ہے، اور جمہوریت کی بقا کے لیے، اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے وہ حکمرانوں کو خرید لیتے ہیں۔ اور یہ حال ہے جمہوریت کا۔ اور شریعت کی بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو شریعت کی بات کرے، وہ رسول اللہ کی بات کرے، اللہ کے حبیب کی بات کرے۔ آج میلاد کا دن ہے، آج آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم وفا کریں گے تو اپنے نبی کے ساتھ وفا کریں گے، اگر وفا کریں گے تو اپنے دین کے ساتھ وفا کریں گے، اگر ہم کھڑے ہوں گے تو عظمت رسول کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اگر جان دیں گے تو ختم نبوت پہ جان دیں گے، اور اسلام کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ پیش کریں گے۔ یہ آپ کو عہد کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بیڈی ممبر نہیں بن سکتا آپ کا پرائم منسٹر، یہ کسی معیار پہ تیرم پورا نہیں اترتا۔ اس کے کرتوت، سیاہ کرتوت پوری قوم جانتی ہے، وہ ایک نہیں، سب کے سب کرتوت، عورتوں کے یہ رسیاں، شراب کے یہ رسیاں، دولت یہ لوٹتے ہیں، اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔